ہے وہ ہماری پوری برادری کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کو کسی بھی طرح بلانا نہیں چاہیے۔ میں نہایت دردمندانہ اپیل کروں گا اپنی مظلوم قوم سے، چاہے تاجر برادری ہو، چاہے دکاندار برادری ہو، چاہے ٹرانسپورٹ والے ہوں، چاہے آٹو والے ہوں، چاہے سومو والے ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، کالج ہوں، یہ ہڑتال کے بغیر ہمیں اپنی اس سسٹم، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی طریقہ اور کوئی حل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاٹھیاں برستی ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے۔ آج بھی جو 2010 کا ایک زخمی جوان تھا پٹن کا، وہ بھی اس نے بھی آج جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، 3000 جو زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ اس بربریت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمیں پرامن طریقے سے بھی احتجاج کرنے پر اس صورتحال کے سامنے ہمارے پاس کوئی اور علاج نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ہڑتال سے اول تو اپنے شہداء کی یادیں تازہ کریں، اور جو ہماری عزت اور عصمتیں لٹ گئی ہیں ان کی یادیں تازہ کریں، جو ہمارے ہزاروں مکانات ڈھا دیے گئے ہیں، نظر آتش کر دیے گئے ہیں، ان کی یادیں تازہ کریں، جو جیلوں میں ہمارے لوگ سڑائے جا رہے ہیں، تہاڑ جیل میں، میرٹھ جیل میں، جودھ پور جیل میں، اور جموں جیلوں میں، کوٹ بلوال میں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آخر ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں اور اس پر کوئی آواز نہ اٹھائیں؟ یہ تو ہماری انسانیت کے بھی خلاف ہے، ہمارے اخلاق اور ہمارے سب کچھ، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں، اس سب کے خلاف جاتا ہے یہ کہ اگر ہم خاموشی اختیار کریں۔ تو اسی کے پیش نظر جو شپین میں دلدوز سانحہ پیش آیا، نیلوفر اور آسیہ بیٹیوں کو بے رحمی کے ساتھ پہلے ان کی عزتیں اور عصمتیں پامال کی گئیں، اور پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور آج تک ان کو انصاف بھی نہیں ملا ہے۔ قاتل دندلاتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا، ان کو کوئی عدالت کے کٹہرے میں نہیں لا رہا۔ تو اس کی یاد دلانے کے لیے ہم نے 29 مئی کو ہڑتال کی کال دی تھی، لیکن ہماری پنڈت برادری جو ہے ان کی طرف سے ہمیں فون آ گئے، ابھی جموں سے بھی فون آیا، یہاں کی بھی پنڈت لوگ ہمارے پاس آئے، اس نے فون بھی کیا کہ اس روز ان کا تہوار ہے کھیر بھوانی، اور اس سلسلے میں ان کو تلمولہ جانا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے درخواست خواہش ظاہر کی کہ ہم 29 کے بجائے دوسرے دن ہڑتال دے دیں، اس لیے ہم اب 29 کے بجائے 30 مئی کو ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں، تاکہ ہماری جو پنڈت برادری ہے، ہمارے ہمسائے لوگ ہیں، ان کے ہم پر حق عائد ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کا حتی الامکان جتنا ہم سے ممکن ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک برتیں، اور ان کی جائز خواہشات کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری منصبی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس لیے 30 کا دن آپ لوگ نوٹ کریں کہ 30 مئی کو ہڑتال ہوگی انشاءاللہ پوری ریاست گیر سطح پہ، اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے میں دردمندانہ اپیل کروں گا تمام ان عناصر سے، ایلیمنٹ سے جو ہڑتال کامیاب بنانے میں مددگار بنتے ہیں۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ جو انٹرلوکیٹرز کا رپورٹ آیا ہے اس میں RSS کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیپریٹسٹوں کو پلیز کیا ہے، جیسے ان کا وہ کہنا ہے کہ انہوں نے گیلانی صاحب یا جو بھی حریت والے ہیں ان کو پلیز کرنے کے لیے یہ رپورٹ کیا ہوا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سلیم صاحب یہی سوال آخر ہم جانتے ہیں نا آپ سب لوگ۔ یہ جو انٹرلوکیٹرز کا یہ آیا ہے رپورٹ، ان کی سامنے آ گئی ہے، میں اس کو ایک ضرب المثل سے تعبیر کروں گا، کھودا پہاڑ نکلی چوہیا اور وہ بھی مردہ۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے مسئلہ کشمیر کے بارے میں، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ہی بائیکاٹ کیا، اور ہم ان کی رپورٹ سے ہمارا بائیکاٹ درست ثابت ہوا، ہمارا سٹینڈ جو تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔
گیلانی صاحب ان کا وہ کہنا ہے کہ وہ جو انٹرنل ڈائمنشن ہے ہم نے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس رپورٹ میں، نہ کہ ایکسٹرنل ڈائمنشن جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا تھا، ان کا وہ نہیں تھا ٹرمز آف ریفرنس. آپ ان کی وکالت نہ کریں. نہیں سر، میں یہ نہیں بولتا ہوں، ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں. یہ جو بیسیکلی ٹرمز آف ریفرنس اس میں تھی، اس میں انٹرنل ڈائمنشن ٹرمز آف ریفرنس یہی تھی کہ بھائی 2008 میں، 2009 میں، 2010 میں جو یہاں اپرائزنگ ہوئی ہے حقیق و دراجت کے مطابق، کہ جو لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے، عیدگاہوں میں آ گئے، میدانوں پر آ گئے، اس سے ہندوستان نے کہا کہ بھائی ایک آواز اٹھ رہی ہے، اب ان کو سلانے کے لیے یا ان کو ڈائیورشن دینے کے لیے ہم CFPD کی ایک انٹرلوکیٹر گروپ بنائیں گے. وہ تو عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے بھی یہ ڈائیورشن دینا تھا. آخر جموں کشمیر کے بارے میں آپ کیسے یہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہاں کچھ انٹرنل مسائل ہیں، کچھ ایکسٹرنل مسائل ہیں؟ یہ تو پورا متنازع خطہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہاں کے عوام نے اپنا پیدائشی حق حاصل کرنے کے لیے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں. کون جرأت کرے گا ان قربانیوں کو بلانا اور ان قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور پھر گروپ بنا کر انٹرلوکیٹرز کا یا کوئی اور وفد وغیرہ بھیجنا؟ بھائی وہ انٹرنل حالات کو دیکھے گا، جو ایکسٹرنل اس کے حالات ہیں، اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس کو ٹچ نہیں کرے گا. فائدہ کیا ہوگا مظلوم قوم کے لیے، جو یہاں شہید ہو گئے ہیں، جو یہاں زخمی ہو گئے ہیں، جن کے مکانات یہاں جلا دیے گئے ہیں، جو جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں، ان کو جب تک کوئی ریلیف نہ ملے تو آپ کے انٹرلوکیٹر فورم بنانے کا اور گروپ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟